کیا پاکستان واقعی پانی کی قلت کے دہانے پر ہے یا ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ بحران پیدا کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے ڈیمز اب پانی ذخیرہ کرنے کے قابل نہیں رہے؟ کیا فصلوں کو ملنے والا پانی زمین میں آہستہ آہستہ ضائع ہو رہا ہے؟ کیا صنعتی آلودگی نے میٹھے پانی کو زہر میں بدل دیا ہے؟ اور کیا وہ زیر زمین پانی جسے جمع ہونے میں صدیاں لگتی ہیں ہم چند دہائیوں میں ختم کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام حسن علی ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری بات چیت کا موضوع ہوگا پاکستان میں واٹر شارٹیج کے بنیادی اسباب کو سمجھنا، جو کہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے۔ یہاں ہم ریزروائرز اور ڈیمز میں سلٹیشن کی وجہ سے پانی کی کمی پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ جس طرح ڈیمز کے ریزروائر میں مٹی بھرنے سے ان کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے فلڈ واٹر نیچے کی جانب بہہ جاتا ہے اور فیوچر یوز کے لیے پانی کی مقدار محدود ہو جاتی ہے۔ اسی تسلسل میں سلٹیشن کا اثر ریورز اور کینالز پر بھی پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی کیرنگ کیپیسٹی محدود ہو جاتی ہے۔ اس کا براہ راست اثر ٹیل اینڈ کراپس یعنی موسم کے آخر میں اگنے والی فصلوں پر پڑتا ہے، کیونکہ کینال کے آخری سرے تک پانی پوری مقدار میں نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ نے بھی ان مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ کچھ علاقوں میں جیسے کہ ریور چناب کے کیچمنٹ ایریاز یعنی جہاں پانی جمع ہو کر دریا کی طرف بہتا ہے، وہاں بارش کی مقدار میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ گزشتہ 20 ایئرز میں ریور فلو میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گلوبل وارمنگ نے ایواپو ٹرانسپیریشن یعنی پانی کے ویپرز بننے کے ریٹ کو بڑھا دیا ہے، جس کے باعث فصلوں کو اب زیادہ پانی درکار ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک پودا اپنی جڑوں کے ذریعے زیادہ پانی ابزارب کرنے کی کوشش کرے، لیکن زمین میں پانی کم ہو جائے۔ پاکستان کے اکثر کنالز ان لائنڈ ہیں، یعنی ان میں لائننگ موجود نہیں، جس کے باعث پانی مسلسل سیپ کر کے واٹر ٹیبل میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 1970 کے بعد سے مزید فصلیں جیسے ویٹ اور شوگر کین اگائی گئی ہیں، لیکن ان کے لیے نئے اریگیشن واٹر سورسز امپلیمنٹ نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ انڈسٹری میں پانی کا استعمال بھی نمایاں طور پر بڑھ چکا ہے، جو کہ انڈسٹریلائزیشن میں اضافے کا نتیجہ ہے۔ انڈسٹریل پولوشن کی وجہ سے اب پانی انسانی استعمال کے قابل نہیں رہا، لہٰذا ڈیپر ایکویفر سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ یہ ایکویفرز وہ ذخائر ہیں جو در حقیقت سینکڑوں سالوں میں بھر پاتے ہیں، مگر ان کا کنزمپشن ریٹ ان کی ریپلینشمنٹ سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے۔ ہم ڈرپ اریگیشن کے استعمال کی بات کریں گے تاکہ پانی کے استعمال کو کم کیا جا سکے، کیونکہ یہ فصلوں کو پانی دینے کا ایک مؤثر طریقہ ہے جس سے پانی کا استعمال تقریباً 1/3 تک کم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈرپ اریگیشن ایک ایسا نظام ہے جس میں سٹارچ ٹیوبز اور ڈرپ سسٹمز کے ذریعے پانی براہ راست فصلوں کی جڑوں تک پہنچایا جاتا ہے، جس سے بہت کم پانی خرچ ہوتا ہے۔ یہ تصویر ایک کھیت میں چھوٹے پودوں کی قطاریں دکھاتی ہے، جس کے بیک گراؤنڈ میں ایک بڑا درخت اور دیگر فصلیں ہیں۔ ایسی کانٹیکس میں ناردرن ایریاز میں ری افارسٹیشن اور فارسٹیشن پروجیکٹس کا آغاز کرنا بھی نہایت اہم ہے، تاکہ ایروژن یعنی مٹی کے کٹاؤ کو روکا جا سکے۔ ایروژن ایک قدرتی عمل ہے جس کے تحت مٹی بہہ کر ندیوں میں جمع ہو جاتی ہے اور اس سے سلٹیشن پیدا ہوتی ہے۔ سلٹیشن کی وجہ سے کینالز میں پانی کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کینالز کو صاف رکھنا اور ان کے اندر لائننگ کرنا ضروری ہے تاکہ سیپیج یعنی پانی کا نیچے زمین میں چلے جانا کم ہو سکے۔ اگرچہ مکمل روک تھام ممکن نہیں، مگر لائننگ سے پانی کا ویسٹ نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی نئی ورائٹیز آف کراپس کو اپنانا چاہیے جو کم پانی میں اچھی ییلڈز فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکس جیسے انڈسٹریل ویسٹ اور سیویج ٹریٹمنٹ یعنی گندے پانی کی صفائی کا استعمال بھی اہمیت رکھتا ہے، تاکہ ٹریٹڈ ویسٹ کو ریور میں محفوظ طریقے سے ڈالا جا سکے، جس سے کراپس وغیرہ کو پانی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ دس اپروچ انشورز کے انڈسٹریل بائی پروڈکٹس کو ایک مفید وسیلے میں تبدیل کیا جائے جو ایگریکلچر اور انوائرمنٹ دونوں کی ضروریات کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ نقشہ پاکستان کے بڑے آبی ذخائر اور نہری نظام کو دکھاتا ہے۔ لال دائرے بڑے ڈیمز، سبز دائرے بیراج اور نیلے دائرے درمیانے یا چھوٹے ڈیمز کو ظاہر کرتے ہیں۔ اورنج لائنز لنک کینالز ہیں جو مختلف دریاؤں اور نہروں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ نقشے پر کچھ اہم نہروں کو نمبروں سے بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ نقشہ پاکستان میں پانی کے انتظام اور آبپاشی کے نظام کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ آئیں اب پاکستان کے مین اریگیشن نیٹ ورک پر نظر ڈالیں، جس میں مین کینالز، لنک کینالز، اسمال میڈیم ڈیمز اور لارج ڈیمز شامل ہیں۔ مثال کے طور پر چشمہ جہلم لنک کینال، چشمہ بیراج ریور انڈس سے واٹر لے کر ریور جہلم کو فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح رسول قادرآباد لنک کینال رسول براج جہلم سے پانی کو قادرآباد براج چناب کی طرف لے جاتا ہے۔
جبکہ قادرآباد بلو کی لنک کنال قادرآباد براج چناب سے بلو کی براج راوی تک پانی پہنچاتا ہے۔ آخر میں بلو کی سلیمان کی لنک کینال بلو کی براج راوی سے پانی کو سلیمان کی براج ستلج کی جانب منتقل کرتا ہے۔ اب ہم سبق کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آج ہم نے پاکستان میں پانی کی کمی کے بنیادی اسباب کو سمجھنے کی کوشش کی، جس میں ریزروائرز اور ڈیمز میں سلٹیشن، ندیوں اور کینالز پر اثرات اور انڈسٹریز کے بڑھتے ہوئے استعمال کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ کے باعث بارش میں کمی اور ایواپو ٹرانسپیریشن کی شرح میں اضافہ فصلوں کی ضروریات کو بڑھاتا ہے۔ ہم نے ایفیشینٹ اریگیشن پریکٹسز پر بھی گفتگو کی، جیسے کہ ڈرپ اریگیشن، جو پانی کے استعمال کو تقریباً 1/3 تک کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ری افارسٹیشن پروجیکٹس کی اہمیت پر بھی بات کی، جو ایروژن کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہم نے اریگیشن نیٹ ورک کی تفصیل سے وضاحت کی، جس میں مین کنالز، لنک کنالز، ڈیمز اور مختلف بیریجز شامل ہے۔ مثال کے طور پر چشمہ جہلم لنک کنال اور رسول قادرآباد لنک کنال جیسے اہم منصوبے زیر بحث آئے۔ ڈسکشن میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ٹریڈیشنل میتھڈز کو ماڈرن انوویشنز کے ساتھ ملا کر واٹر ریسورسز کو مؤثر طریقے سے منظم کیا جائے۔ Question 1. ریزروائرز میں سلٹیشن کیا ہے؟ A. Dirt accumulation. B. Water overflow. C. Air pollution. D. Metal corrosion. Answer 1. Dirt accumulation. Question 2. کون سا آب پاشی کا طریقہ پانی بچاتا ہے؟ A. Drip irrigation. B. Flood irrigation. C. Sprinkler method. D. Surface flow. Answer 2. Option A. Drip irrigation. Question 3. Global warming کا کیا اثر ہوتا ہے؟ A. Increased transpiration. B. More rainfall. C. Improved aquifers. D. Enhanced growth. Answer 3. Option A. Increased transpiration.